معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ضمیر کا مفہوم اور فوائد کیا ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ضمیر کسے کہتے ہیں اور یہ ضمیر جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو اللہ کے بندو، ضمیر انسان کا ایک ایسا پوشیدہ شعور ہے جو انسان کو اس کے کردار کا نگہبان بنا دیتا ہے، اور وہ بذات خود اقوال، اعمال و افکار میں اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ ہر اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے اور ہر بری بات اسے ناپسندیدہ لگتی ہے۔ امت مسلمہ اور ان کا اجتماعی ضمیر ماضی اور حال کے آئینہ میں، اور اسلام خود ہی ایک ایسی آزاد شریعت ہے جو لوگوں کو بندوں کی بندگی سے آزاد کر کے صرف ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتی ہے، اور یہ بتاتی ہے عزت تو ایمان ہی میں ہے اور ذلت و رسوائی کفر، گناہ اور نافرمانی میں ہے۔ یہ ایک فرد کے ضمیر میں تو واضح نظر آتا ہے، لیکن اسلامی معاشرے کے ضمیر کے سمندر میں جا کر پورا ہی ڈوب جاتا ہے، کیونکہ زندہ ضمیر اگر معاشرے سے ختم ہو جائے تو افراد کی حالت چلتے پھرتے بے جان سائے کی طرح ہو جائے گی، اور بعض اوقات یہی افراد انسان نما شیاطین کی کافیت اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کمزوری و طاقت، امیری و غربت، ایمان و فسق، عدل و ظلم کے حساب سے لوگوں کے معاملات مشترک ہوں، اور ان کا ضمیر کے بیدار ہونے یا سو جانے اور غفلت میں پڑ جانے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس زمانے میں تو اسلامی معاشرے میں جیتے جاگتے اور محافظ ضمیر کا فقدان ہے۔ یہی تو اندھا ضمیر ہے جس نے گزشتہ زمانے میں مسلمانوں کی ایسی تربیت کی کہ اگر مشرق میں کسی کو چھینک آ جاتی تو مغرب والا شخص اس کا جواب دیتا، اور اگر شمال سے کوئی مدد کی ندا لگاتا تو جنوب والے اس کی پکار کو سنتے۔ لیکن اس زمانے میں تو امت کو چاروں طرف سے دہشت نے برے طریقے سے گھیرا ہوا ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے برابر والا چیختا اور روتا ہوا پکارتا ہے، مگر اس کی بات سنائی نہیں دیتی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے مدد مدد، لیکن اسے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ سورۃ الحج آیت 46۔ ترجمہ: بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ امت کا ضمیر اس وقت تک بیدار نہیں ہوگا جب تک کہ امت کے تمام افراد کے ضمیر بیدار نہ ہو، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ سایہ سیدھا ہو جائے لیکن لکڑی ٹیڑھی ہو، اور اگر ایک شخص کی انگلیاں ٹیڑھی اور ملی ہوئی ہوں تو وہ انگوٹھی کیسے پہن سکتا ہے؟ اور جب بھی حفاظتی اقدامات میں تاخیر ہوتی ہے تو ضمیر کمزور ہو جاتا ہے، اور جب بھی حفاظتی اقدامات میں تاخیر ہوتی ہے تو ضمیر کمزور ہو جاتا ہے، گویا کہ ضمیر بے سہارا اور بے فائدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ضمیر کا کیا مفہوم اور فوائد ہیں، اور اس کے مر جانے سے یا اس کے ختم ہو جانے سے یا اس کے بے جان ہو جانے سے معاشرے کے اندر کیا نقصانات پروان چڑھتے ہیں۔ تو معزز سامعین، ہمیں اپنے ضمیروں کو زندہ رکھنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ اس احساس کے ذریعے ہی ہم معاشرے کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں، اپنے وجود کا تصور جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے بے مردہ اور بے ضمیر جو لوگوں کے درمیان میں رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا احساس نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ ضمیروں میں شامل فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔